آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ یہ لفظ اسرائیل اور بنی اسرائیل یا بنی کے اردو میں معنی اسرائیل کے بیٹے، یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے اور ایک بائبل میں بھی آیا ہے۔ یہ دونوں لفظ ہماری اردو لینگویج میں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے، بنی اسرائیل یا اسرائیل عربی میں استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح یہ بائبل میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو میں تھوڑا سا کمپیریزن بھی کروں گا قرآن کا اور بائبل کا اس لفظ اسرائیل اور بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے دنیا میں، اور دنیا میں بھی ایک ملک بنا ہے اسرائیل، وہ بھی ایک نام رکھ دیا گیا، اس کو بھی آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں ایک پیلسٹائن ایک جگہ تھی جہاں پر عرب اور جوز رہا کرتے تھے۔ جوز کم تھے، عرب زیادہ تھے۔ پھر کوئی پولیٹیکل ایشو ہوئی، تمام ادھر سے جوز جمع ہوئے پیلسٹائن میں، اور عربوں نے ان کو بلا کے کہا رہو ہمارے ساتھ، اہلاً و سہلاً۔ پھر وہ رہتے رہے، پھر آہستہ آہستہ 1948 میں، یعنی پاکستان بنا 1947 میں، تو 1948 میں اسرائیل یہودیوں نے مطلب کہا کہ ہمارے پاس ایک یہودی ریاست ہونی چاہیے، جس کو مسلمانوں نے آج تک اس کو اپوزیشن کر رکھا ہے بیکاز آف ریلیجن۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان میں مسلمانوں نے کہا ہم مسلمانی ریاست بنائیں گے پاکستان، اور 1948 میں یہودیوں نے کہا کہ ہم یہودی ریاست بنائیں گے، جوئش اسٹیٹ، جس کا انہوں نے نام اسرائیل رکھا۔ اس میں جو یہودی رہتے ہیں وہ اپنے کو اسرائیلی کہتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہیں اور دنیا کے لوگ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، ایتھیسٹ ہوں، وہ جوئش اسٹیٹ ریکگنائز کر رہے ہیں اسرائیل، اور اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہودی ہیں اور ہیبرو لینگویج بولتے ہیں، اریمیک، ہیبرو، یہ لینگویج بولتے ہیں۔ یہ بیبلیکل بھی لینگویج، بائبل میں بھی اس کا لینگویج میں ذکر ہے کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو یہ بیسیکلی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عام طور پہ یہودی، میرے غور کیجیے، عام طور پہ یہودی جو ہوتے ہیں اسرائیل میں رہنے کی وجہ سے انہیں اسرائیلی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اسرائیلی ہیں، اور جو وہاں کے بنی اسرائیل ان کے بیٹے ہو گئے بنی اسرائیل ہو گئے، چلڈرن آف اسرائیل۔ تو یہ تو ایک کانسیپٹ بنا دنیا میں، آج کی دنیا میں اسرائیل میں جو لوگ رہ رہے ہیں اسرائیلی سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح بائبل میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، بائبل جو ہے، یہ جو بائبل ہے یہ عیسائیوں کی کتاب ہے۔ اب یہ جو بائبل ہے عام طور پہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، تھوڑا سا میں بالکل سرسری بتاؤں گا۔ اس کا جو پرانا عہد نامہ ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جس کے اندر 46 بکس ہیں، 46۔ یہ 46 بکس اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہیں، اس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، اس کو ملائیں گے دونوں کو تو یہ عیسائیوں کی بائبل ہے۔ لیکن یہودی جو ہیں وہ صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بلیو کرتے ہیں، جس میں آدم سے لے کے موسیٰ السلام تک کا ذکر ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، پرانا عہد نامہ۔ اور جو اس کے اندر جو پہلی 5 کتابیں ہیں اس کو وہ تورا کہتے ہیں، جو موسیٰ السلام کو دی گئی تھی ان کے حساب سے، یہودیوں کے حساب سے۔ اور اس میں اسرائیل بھی آیا، لفظ اسرائیل بھی آیا، اور اسرائیل کے بیٹے بھی آئے، اس میں ذکر ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں۔ پھر آگے چل کے نیا عہد نامہ آتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بعد جو یہ نیا عہد نامہ ہے، اس کو نیو ٹیسٹمنٹ میں عیسیٰ السلام کا ذکر ہے زیادہ تر، اور گاسپل رائٹرز ہیں، تو اس میں بھی یہ اسرائیل بھی آیا، بنی اسرائیل بھی آیا، ہاؤس آف اسرائیل۔ تو یہ میں آپ کو بتانا اس لیے رہا ہوں کیونکہ ہمارے قرآن میں پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت دنیا میں یہودی جو اسرائیل میں رہ رہا ہے وہ یہودی اپنے کو اسرائیلی کہہ رہا ہے، اور بائبل میں اس کا کیا ذکر ہے۔ بائبل میں بھی اس کا ایک ذکر ہے یہودیوں کے بارے میں اور اسرائیلیوں کے بارے میں، اور وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے۔ تو اس کے لیے یہ دیکھیں گے آپ۔ دوسرا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے اسرائیل اور بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ ہم قرآن سے بھی دیکھیں گے، اسرائیل کون ہے، بنی اسرائیل کون ہے، اور پھر جناب ان کے پاس ان کو کیا دیا گیا تھا، اور جناب کیا وہ فضیل یافتہ لوگ ہیں، مطلب ان پہ اللہ نے فضل کیا، یا ان کے پاس رسول نبی آئے تھے، انہوں نے کیا ان سے معاہدے کیے گئے اور انہوں نے کیا کیا۔ اور آج کی دنیا میں، آج اس وقت کون ہے بنی اسرائیل، اس لیکچر کا مین مقصد ہے آج کی دنیا میں کون ہے بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل کون ہے۔
تو قرآن سے بھی دیکھیں گے اور بائبل سے. تو سب سے پہلے ہم اس کو بائبل سے میں آپ کو بتاؤں گا. جو پہلا پیج ہے اس میں بائبل میں جو میں ورسز پڑھ رہا ہوں یہ یہودی اور عیسائی دونوں کا عقیدہ ہے. یعنی پرانا عہد نامہ میں یہودی بھی بلیو کرتے ہیں اور عیسائی بھی بلیو کرتے ہیں. نئے عہد نامہ جو ہے اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی یعنی عیسائی بلیو کرتے ہیں نئے عہد نامہ کو, اور پرانے عہد نامہ کو یہودی بلیو کرتے ہیں. یہودی نئے عہد نامہ کو بلیو نہیں کرتے, نیو ٹیسٹمنٹ کو. تو یہ جو میں پڑھوں گا یہ جو ہے اس کے معنی یہ جوز کا بھی عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے. یہ جو میں اب پڑھوں گا یہاں پر بک ہے جینیسس 32 اس کی 25. جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہ ہوا تو اس کی ران کی نس کو چھوا جو فی الفور سکڑ گئی. یہ میں اس کا جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک دو پہلوان کشتی لڑ رہے ہیں, دو پہلوان کشتی لڑ رہے ہیں, اور ایک پہلوان نے دوسرے پہلوان کی ایسی مطلب ایسا جیسے کہتے ہیں انوکھی عام لاک یا کراٹے کا کوئی بھی ایسا لاک لگا دیا کہ جس کی جو پنڈلی تھی دوسرے کی سکڑ گئی. تو نمبر 26 میں تب وہ بولا مجھے جانے دو کہ پاؤں پھٹتی ہے. وہ بولا میں تجھے جانے نہ دوں گا مگر جب تک کہ تو مجھے برکت نہ دے. جو لڑائی جس کی آپس میں دو میں ہو رہی تھی, جو پٹ رہا تھا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو, جانے دو, صبح ہونے والی ہے. تو جس نے جو اس کو ضرب لگائی ہوئی تھی اس نے کہا میں تمہیں جب چھوڑوں گا جب تم مجھے برکت دو, برکت کرو, برکت دو. یہ کنٹینیوٹی میں پڑھ رہا ہوں. تو جس پہ لاک لگا ہوا تھا, جس کی سگڑ گئی تھی پنڈلی, اس کے بارے میں آگے تب اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ بولا یعقوب. جس کی جو قبضے میں تھا اس سے پوچھا, جس نے قبضہ اس پہ کیا ہوا تھا, کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جو برکت کہہ رہا ہے مجھے برکت دو. تو اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے. تو 28 میں اس نے کہا تیرا نام آگے یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا, کہ تو نے خدا سے اور آدمیوں کے ساتھ لڑائی لڑی اور تو غالب آیا. یہ خدا لڑ رہے تھے یعقوب علیہ السلام سے. استغفر اللہ, یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام کی کشتی ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سکڑ گئی. یہ بائبل پڑھ رہا ہوں میں آپ کو. ہم لوگ جب پڑھتے ہیں ایک چیز اس پہ غور نہیں کرتے, اور اس نے کہا آپ مجھے چھوڑوں گا جب مجھے آپ برکت دیں. تو اس سے پوچھا, اچھا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے. تو کہنا ٹھیک ہے, برکت یہ دے رہا ہوں کہ آج کے بعد تمہارا نام یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا. اور کیونکہ تم نے اللہ سے کشتی لڑی اور بڑے بڑے پہلوانوں سے کشتی لڑی اور سب کو ہرا دیا. تو یہ ببلیکل کانسیپٹ ہے, یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کے اندر نہیں پڑھ رہا. میں بائبل کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح لقب دیا گیا یعقوب علیہ السلام کو. یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب کس نے دیا؟ نعوذ باللہ اللہ نے, جب اس کی کشتی لڑی اور جب ہار گئے. یہ ببلیکل کانسیپٹ ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے. ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ مطلب پتہ نہیں یہودی لوگ کیسے اپنا مذہب کو پھیلا دیتے ہیں لوگوں میں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پڑھ کہاں سے رہے ہیں. کیا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا بائبل پڑھ رہے ہیں؟ یہ بائبل پڑھ رہا ہوں میں. تو یہ پرانا عہد نامہ میں آج ہر یہودی کو پتہ ہے کہ یعقوب کا ٹائٹل, یعقوب علیہ السلام کا لیبل یا اس کا لقب اسرائیل ہے, اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ بنی اسرائیل ہو گئے, چلڈرن آف اسرائیل. یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ ابھی قرآن کو تو ہم نے ٹچ ہی نہیں کیا ہے, یہ تو بائبل کا ذکر ہو رہا ہے. اب دیکھیے سورہ الفاتحہ ہے, اس کی 5, 6, 7 آیت پڑھ رہا ہوں میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم تیری نوکری کرتے ہیں, بندگی کرتے ہیں, اور ہم تجھی سے تعاون چاہتے ہیں. ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت دے, ان لوگ راستہ جن پر تو نے انعام کیا, علاوہ ان کے اوپر غضب ہوا اور وہ گمراہ لوگ نہیں تھے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیا نوکری اللہ کی کر رہے ہیں؟ 5 times a day
5 وقت ہر دن ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں یہ بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم نوکری کرتے ہیں اور صرف تجھ سے تعاون کرتے ہیں. آپ سوچیں یہ بات سچ ہے آپ کے لیے؟ کیا آپ سچ بولتے ہیں اپنے یہ کھڑو کے اللہ کے سامنے؟ یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے. یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری نوکری کر رہے ہیں، تجھ سے ہی تعاون چاہ رہے ہیں. یہ کیا آپ سوچتے ہی جب سوچتے ہی کہتے وقت سوچ وچار ہوتا ہے کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں؟ اس بات کو فیل کرتے ہیں آپ لوگ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. جس نے اس کو فیل کر لیا جس دن، اس کی زندگی بدل جائے گی. وہ کر ہی نہیں سکتا. آپ یہ سمجھیے کوئی چیز کہنے کا میننگ ہی نہیں ہے. اگر کسی بات کو میں مین نہیں کر رہا ہوں تو آپ بھی پتہ معاف کر دیتے ہیں. اگر ایک آدمی نے کوئی بات کہہ دی اس طرح میں مین نہیں کر رہا ایسی کہا ہے میں نے مذاق کیا تھا. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کنٹینیوس نان سٹاپ 5 days، اگر 5 وقت کے نمازی ہیں تو اس کے باوجود آپ مین نہیں کر رہے اگر، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے ساتھ. پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. ہمیں پھر کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد؟ ہم تیری نوکری کر رہے ہیں، ہم تجھ سے تعاون چاہ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ مین کر رہے ہیں آپ؟ اگر یہاں کوئی آدمی کہے کہ ہاں میں مین کروں، میں پوچھ لوں سیدھا راستہ بتائیں. اور یہ دیکھیں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں. ہمیں یہ کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے اللہ سیدھے راستے کی. کنٹینیوس نان سٹاپ 5 times a day، اور مرتے دم تک زندگی بھر آپ ہدایت پہ آنے کی کوشش میں لگے رہیں گے. اب راستہ کن کا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم، علاوہ ان کے اوپر غضب ہوا، ولا الضالین، وہ گمراہ نہیں ہوئے. تو ہمیں ایک کیٹیگری ڈھونڈنی ہے جس آیت میں لکھا ہے راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ. اور جب ان پہ اللہ کا غضب ہوا تو وہ گمراہ لوگ نہیں تھے. یہ اس کی کیٹیگری، یعنی کہ انسان کو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لوگوں نے اس کو 3 الگ الگ کیٹیگریز بنا رکھا ہے، حالانکہ ایک ہی کیٹیگری ہے. راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، علاوہ یہ کہ ان پہ غضب ہوا اور وہ گمراہ لوگ نہیں ہوئے. یعنی جب ان پہ غضب ہوا تو گمراہ نہیں ہوئے. یہ ایک ہی کیٹیگری ہے، ان لوگوں کا راستہ. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کا راستہ ہمیں ہدایت مانگنی ہے. دیکھیے اب راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہو کے لیے ہم گئے سورہ بقرہ 2 اس کی آیت 47، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اسرائیل کے بیٹوں، میرے انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، اور بے شک میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. یہ بقرہ جو ہے، سورہ فاتحہ جو ہے، جس میں ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا. غیر المغضوبی، علاوہ ان پہ غضب ہوا. ولا الضالین، وہ گمراہ نہیں لوگ تھے. کون ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، جن پہ تیرا انعام ہوا. اور بقرہ کی 2 کی 47 میں بتایا کون لوگ ہیں وہ. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو نعمت جو میں نے تم پہ کی. بنی اسرائیل کون ہے؟ انعام یافتہ لوگ. کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ یہ وہ سمجھتے ہیں یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. جب میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیں قرآن میں یہودی الگ لفظ ہے. قرآن میں جب میں نے بنی اسرائیل کہا، یا بنی اسرائیل، وہ سن رہا ہے یا اے یہودی. میں کہہ رہا ہوں یا بنی اسرائیل، وہ لکھ رہا ہے اے یہودی، یا اسرائیل کے بیٹو، یعقوب کے بیٹو، وہ یہ سن رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کہہ رہا ہوں، میں یہودی نہیں کہہ رہا ہوں. یہاں لکھا یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو نعمت جو تم پر میں نے کی، اور یاد کرو وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک ہم نے فضیلت دی تم کو تمام جہانوں کے اوپر. تو یہ جو جن پہ فضیلت ملی ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، یہ یہودی نہیں ہیں. ذہن میں آپ کے یہودی نہ جائے ذہن میں، یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. تو جب ہم نے دیکھا صراط الذین انعمت، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا، تو پتہ چلا کس پہ انعام ہوا؟ بنی اسرائیل پہ. اور دیکھیے سورہ جاسیہ 45 سورت ہے، اس کی 16 آیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوہ ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین، اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم، حکومت، نبوت، پیشی گوئیاں دی، اور ہم نے ان کو طیب اچھائی سے رزق دیا، اور ہم نے ان کو عالمین پہ فضیلت دی۔ اب بنی اسرائیل کون ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَاب۔ بنی اسرائیل کو کیا دیا اللہ نے؟ یہ دیکھیں، یہ بنی اسرائیل کو دی کتاب، دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ یہ بائبل ہے، بتائیے کیا دی بنی اسرائیل کو؟ آپ بتائیں، یہ بنی اسرائیل کو یہ بائبل دی تھی یا یہ کتاب دی تھی؟ اور حکم یہ والی دی، اس میں جو محکمات آئے تھے، حکم دیا تھا، یا یہ بائبل کی بات دی تھی؟ اور جناب نبوت جتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل میں آئے، ان کو نبوت ملی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور رزق دیا، من الطیبات، طیب اچھی چیزوں میں سے رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور فضیلت دی تمام جہان کے لوگوں پر۔ یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، بنی اسرائیل کو حکم دیا، نبوت دی۔ یہ بنی اسرائیل کو اللہ کتاب دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، نبوت دے رہا ہے، اور تمام جہانوں کی اچھائی میں، طیب چیزوں میں سے دے رہا ہے، اور تمام جہانے کے لوگوں پر فضیلت دے رہا ہے۔ آپ اس کو یہودی سنے جا رہے ہیں ذہن میں، یہودی کی بات نہیں کر رہا میں یہودی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لوگ سنتے کچھ، میں بول رہا ہوں بنی اسرائیل، قرآن اللہ کہہ رہا ہے کلام میں بنی اسرائیل، تو میں نے بنی اسرائیل کا، آپ یہودی سن رہے۔ اس طرح بات نہیں ہوگی ذہنی طور، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنیں آپ۔ تو یہ بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی، حکم دی، نبوت دی، اور تمام جہان کے لوگوں پہ فضیلت دے دی۔ کیوں دے دی ان کو فضیلت؟ کہ ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس حکم ہے، ان کے پاس نبوت ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل آج کے لوگ کون ہیں بتائیے؟ ہم لوگ، بولیے، ڈریے مت۔ اب دیکھیے، یہ جو میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کو کتاب دی، اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کون سی کتاب ہے؟ البقرہ 2، اس کی 2 آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور سورہ الاسراء 17، اس کی 2 اور 3 آیت، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، یہ کہ تم میرے علاوہ وکیل نہیں پکڑو۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، بنی اسرائیل ذریت ہے جس کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، بے شک وہ نوح شکر کرنے والا بندہ نوکر ہے۔ اب دیکھیے، میں نے پہلے پڑھی بقرہ 2، اس کی 2 آیت، اس میں آپ غور کریں عربی کے اندر، دیکھیں جو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، آپ عربی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ عربی سے ویریفائی کریں، تصدیق کریں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے جو تقوی اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہاں میں نے بات کی، عربی میں لکھا ہے کتاب، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو کتاب عربی میں؟ دیکھیں عربی میں، دیکھیں کتاب، دیکھیں ھدی للمتقین، یہ کتاب کا مقصد ہے، اس پہ کوئی شک نہ کرے، اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ مشکل ہے سمجھنا؟ دیکھیں آگے میں پڑھ رہا ہوں غور سے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب۔ یہ الکتاب جیسے لکھا ہوا ہے، اور جو اوپر کتاب میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہم نے موسیٰ کو دی کتاب۔ اچھا بھائی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، کائے کے لیے دی؟ اور اس کو کیا بنایا؟ وَجَعَلْنَاهُ ھُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کتاب کو بنا دیا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ وہ کس کی ہدایت کے لیے کتاب ہے یہ؟ بنی اسرائیل۔ تو وہ اوپر پہلے کیا لکھا ہوا تھا؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بنی اسرائیل میں جو متقی ہے ان کے لیے وہ ہدایت ہے۔ یہ دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقی لوگوں کے لیے۔ یہاں بتایا کہ ہم نے موسیٰ کو دی کتاب، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ ھُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جو ہم نے موسیٰ کو دی کتاب اور بنا دیا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ کتاب بھی وہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دی جا رہی ہے، اور کس کے لیے ہدایت بنایا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔
اور بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ جو تقوی اختیار کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہ کرے آدمی، جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں شک نہ کرے، یہ ویریفائی تصدیق کریں آپ۔ اب اللہ کہتا ہے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ تم نہ پکڑو میرے علاوہ کسی کو وکیل، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانے آپ، اللہ کے علاوہ اللہ کی آیت سے ہی پہچان ہے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ پہچان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل لوگ کون ہیں۔ بائبل میں لکھا ہوا تھا بنی اسرائیل کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب جو تھے ان کو ٹائٹل ملا اسرائیل، اور ان کے بیٹے ہو گئے بنی اسرائیل۔ اب یہاں دیکھیں اسرائیل کہاں سے، اسرائیل جو بنی اسرائیل جو ہے کہاں سے شروع ہوا؟ بنی اسرائیل کو کہتا ہے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے ذریتا من حملنا مع نوح، بنی اسرائیل جو ہے وہ ذریت ہے جو ہم نے نوح کی کشتی میں سوار کی ہے، یا جس کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح جو تھا وہ بندہ شکر کرنے والا تھا۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نوح علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جب وہ اللہ کا پیغام دے رہے تھے تو لوگوں نے ان کو مانا، ایز یوزول ہر پیغمبر کو کوئی مانتا نہیں ہے، تو وہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو چھوڑیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا تم میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، اور اس کشتی میں سوائے ایمان والوں کے، بڑا امپورٹنٹ بات ہے، ایمان والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں چڑھے گا، نہ ان کی بیوی گئی ان کے ساتھ، نہ بیٹا گیا۔ تو ایمان والوں کی جو کشتی تھی جس پہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ہمارا امر آ چکا ہے، یہ ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو کشتی میں بٹھاؤ۔ تو یہ جو کشتی میں جو بیٹھے تھے ایمان والے، اس کے بعد کشتی گئی، ایمان والوں کی کشتی چلی اور وہ جا کے کہیں رکی جودی پر، اور پھر اس کے بعد ان کی نسلیں بنی، آف سپرنگز، ذریت کہتے ہیں، نسل در نسل۔ تو میں ایک بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ذریت ہے، یعنی وہ اس کا شروع آف سپرنگز ہیں جن کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں اٹھایا۔ جو لوگ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کی در نسل جو بنی اسرائیل ہے، وہ ان کی ذریت ہے۔ آپ سمجھ میں اردو مشکل لگ رہی ہے؟ یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں نوح علیہ السلام ان کے ساتھی جو تھے، ان کے وہ بنی اسرائیل کون ہے؟ وہ جو نوح علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے جو آف سپرنگ بنی، ان کی جو ذریت بنی نسل در نسل، اس کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کہہ رہا ہے اس آیت میں۔ تو اندازہ کریں تو نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی میں جو لوگ ہوئے وہ کیا کہلائیں گے؟ زور سے بولے، اسرائیل۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ ہوئے اسرائیل، ان کی ذریت بنی بنی اسرائیل۔ دیکھیں میں آپ کو فرق بتا دوں، ہم سب جو ہیں آدم ہے، اس کا بنی آدم ہے ہم، لیکن اسرائیل کا ہے وہ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں سوار ہوئے، باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں غرق کر دیا، اس کی جو ذریت بنی بعد میں وہ بنی اسرائیل ہو گئے۔ بنی آدم، اس کے بعد اسرائیل، پھر واپس بنی اسرائیل۔ یہ ہے ان کے پاس اللہ کی کتاب بھی ہے اور یہ سب ہے۔